حضرات ایک گل سینے چ رکھو، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حق اور باطل دو قوت ہیں اور زندگی ہمیشہ حق اور باطل دی آمیزش تنا ہے۔ بے شک زندہ وہ ہے جڑا حق اتنا مضبوط کر دے کہ باطل مروب ہو جائے، اور مردہ وہ ہے حالانکہ وہ زندہ ہے اس باوجود وہ مردہ ہے کہ جس باطل نو غالب کر دیتا ہے، اور وہ حق یعنی ہر بندے دے وچ کچھ نہ کچھ حق تے باطل ہے نا۔ بے شک بے شک قرآن مجید فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، بے شک قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ تو تواڈے وچ فجور دا بیج بھی موجود ہے اور تقوی دا بیج بھی موجود ہے، تو تسی اپنے اختیار، اپنے عمل اور اپنی ایثار دے نال جڑا فجور ہے انہوں دبانا ہے، اور فجور دبے گا ایثار دے نال، قربانی دے نال۔ تانوں ایک شے فوراً نظر آ رہی ہے کہ اتنے تہاڈا مفاد ہے، انہوں ترک کر کے او آخرت دے وعدے دے تحت اللہ اور اس کے رسول دی تعلیمات دے تحت تسی اس نو اپناونا ہے۔ پروفیسر صاحب تھوڑے حال میں آن لگا، میدان کربلا دیکھو، حضرت عباس، پھر بلکہ ایتھے شروع کرو کہ ایک رات ہے عاشور دی رات، امام حسین اپنے ساتھیاں نو بلاندے اور اپنے ساتھیاں دے نال جس لئے امام حسین نو یہ یقین ہو گیا نا کہ اے میری جان تو تھلے کسی گل تے راضی ہونا لے نہیں، بیعت تو نہ کرنی نہیں ہے، یا بیعت تے یا سر۔ امام حسین جس نو اپنا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا نا کہ سرداد ندا دست در دست یزید، انہوں نے سمجھ آ گئی کہ ہوں یا سر دینا پائے گا تو یا ہاتھ دینا پائے گا، تو ہاتھ تو میں دے نہیں سکتا چونکہ وہ ہاتھ صرف حسین دا ہاتھ نہیں، رسول اللہ دا ہاتھ، تو لہٰذا رسول امام حسین نے سر دیتا۔ امام حسین دے ساتھیاں دی وہ ایثار دی کی داستان ہے کہ آپشن ہے، خود فرما رہے ہیں چلے جاؤ، خود فرما رہے ہیں کہ قیامت والے دن میں شکوہ بھی نہیں کراں گا، خود فرما رہے ہیں کہ میں شفاعت بھی کراں گا، اس کے باوجود کوئی نہیں جانتا۔ اس سے ذرا روشنی پاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ محترم ڈاکٹر صاحب تسی بڑے سونے انداز وچ کربلا دی اس داستان نو، اس یاد نو تازہ کیتا، اور اس یاد نو اس طرح تازہ کیتا کہ جویں سانحہ کربلا آج ہی بپا ہویا، اور اس داستان دی اے تاریخ دے جھونکے جھونک کے دیکھو تو بھی یہی چیز ملتی ہے کہ جدوں محرم دا مہینہ آندا ہے یہ انج ہی لگتا ہے جویں ایسے محرم دی 10 نو بالکل امام علی مقام دی شہادت، اور پھر کوئی نہ دینوں دی تاثیر ہے کہ انہاں دنوں دے وچ وہ غم دوبالا ہو جاتا ہے، وہ احساس اور جذبات طاری ہو جاندے ہیں، یعنی ایمان دی اگر رتی بھی تواڈے کول باقی ہے پھر اثر ہوئے گا، اثر ہوئے گا، اور وہ اثر دا اظہار ہوئے گا، اور اگر نہ ہوئے تو پھر ٹیسٹ کراؤ۔ جی ہاں ٹیسٹ کراؤ۔ بڑی سونی گل تسی چونکہ جس ٹاپک نو لے کے چلے سو ڈاکٹر صاحب دے نال بھی، اور اس بیج دی گل کیتی تو میرے خیال وچ گزریا کہ وہ بیج، او اصل اور او حقیقت جیڑی اسی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دی ذات دے نال دیکھنے اور انہاں نو صبر دا، استقامت دا، جرت دا، حمیت دا اور غیرت دا استعارہ ویکھنے تے او جدوں انہاں دی اصل اور بیج دی طرف جانے تے پتہ لگدا ہے کہ اس رگاں دے وچ خون علی دوڑدا ہے، سبحان اللہ، اے شیر بطول دے جڑا دودھ دا اثر ہے، اور اے امام علی مقام دے اس بچپنے دا کہ جڑے حضور دے شانیاں تے سواریاں کر کے اور حضور دے گود وچ کھیل کے اور حضور دی بوسا گاہ گردن تے جدوں حضور بوسا دیندے وہ ساری چیزاں دا اثر ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا سی کہ ڈاکٹر صاحب جویں تسی کہہ رہے سو کہ جی راہ عظیمت بھی ہے اور راہ رخصت بھی ہے، تے وہ رخصت والا راہ تے باقی بچدا ہی نہیں کہ جدوں اثر یہ ہوئے، اور انہوں ذرا ریلیٹ کر کے ویکھو نا جدوں حضرت ابو طالب نے آقا کریم علیہ السلام نو کیا میرے بھتیجے اے کہندے نے مشرکین مکہ اے اپنی گل تو جڑا ہے کمپرومائز کر جاؤ اور تسی جڑا ہے اپنے موقف تو پیچھے ہٹ جاؤ، تو آقا کریم علیہ السلام نے کہا چچا جان میرے اے اگر سجے ہاتھ سورج بھی رکھ دین تو میں اپنی گل تو پیچھے ہٹن والا نہیں ہاں۔ یعنی او آقا کریم علیہ السلام دی ذات
اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی اصل چونکہ حضور دی نسل امام علی مقام دی ذات تو چلی ہے تو اس ذات تو اسی کس طرح توقع کر سکنے ہیں کہ وہ راہ رخصت جڑے نا انہوں اپنان گے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے اس پیارے نواسا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور شہداء دی متھے دی جرمٹ اور متھے دا تکا اور متھے دی شان شہداء دے مقام نو زینت بخشن والی ذات جڑی ہے وہ جدوں رات عاشورہ دی دیے بند کر کے جدوں آپ نے فرمایا کہ میں تانوں راہ رخصت دینا کہ جانا چاہے تو جا سکتا ہے اور میں تواڈے تو خفا بھی نہیں اور کل نو اپنے نانا دی بارگاہ شکایت بھی نہیں کرانگا چونکہ جان دی امان آستے اور جان دی خلاصی آستے اور جان دی حفاظت آستے تو انہوں راستہ دے رہا مگر ایک اس طرح ممکن سی کہ سورہ عصر دا حوالہ دیندے ہوئے تسی جڑی ذکر کیتا اور گل کیتی کہ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ کہ اے حق والے صبر دے اس معیار تے اور اس مقام تے سن کہ اس رات انہاں سب نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دی ذات دے نال کمٹمنٹ انہاں دے نال وفا اور انہاں دے نال اگے بڑھن دا عزم کیتا اور او دا اظہار کیتا. پھر کربلا دی میدان دے وچ 10 محرم نو جو سانحہ بپا ہویا ڈاکٹر صاحب تاریخ اسلام دے وچ بھی اگر صرف دیکھا جائے تو بہت ساری شہادتاں نے اور بہت ساری قربانیاں نے بہت انداز دیاں نے مگر شہادت امام علی مقام خانوادہ رسول اور کربلا دے میدان نے انہاں ساری شہادتاں نو ایک عظمت دیتی. خانوادہ رسول حضور دا گھرانہ کلمہ گو لوگاں دے نرگے اور انہاں دے جڑا نا اثار دے وچ نے اور انہاں نے اس کلمے دا احساس اور پاس اور حیا بھی نہیں رکھیا اور اس تاریخ اسلام نو جس انداز اور جس جروکے چ دیکھا جاندہ ہے اور جس انداز سے دیکھا جاندہ ہے وہ تاریخ اپنے عشق دے انداز دے وچ جڑا ہے وہ تاریخ رقم کر دی ہے کربلا دی تاریخ نو جڑا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دی ذات دے نال آپ دے سامنے آپ دے شہزادے آپ دے بتیجے آپ دا سارا خانوادہ آپ دے جانثاران انہوں نے اپنی اپنے وقت دے نال جڑی جان پیش کی تھی اور بڑے صبر و استقامت دے نال آپ نے سب دی شہادت نو دیکھیا بھی اور قبول بھی کیتا اور اللہ دی بارگاہ دے وچ انہاں نو پیش بھی کیتا. پھر وقت آپ دی اپنی شہادت دا کہ آپ نے جس جرت و استقامت اور صبر دے نال اگے بڑھن دا فیصلہ کیتا تے آپ اپنے گھوڑے تے سوار ہوندے نے اور آپ دی شہزادی سیدہ سکینہ گھوڑے دے نال لپک جاندی ہے گھوڑے دیاں لتاں دے نال انہوں پکڑ لیندی کہ گھوڑے اے شبیہ ذوالجناح تو میرے بابا نو اس پاسے نہ لے کے جائیں جس پاسے کوئی زندہ واپس نہیں آیا اس پاسے نہ لے کے جائیں کہ جتھے ہر آن آلا خون آلود ہو کے آیا ہے میرے بابا جان نے اور میں اس سینے تے سر رکھ کے سونی ہاں اور میں اطمینان پانی ہاں اور رات دی راحت اور سکون پانی ہاں اپنے بابا دے سینے تے. اگر تو آج میرے بابا نو لے گیا تو اے میرے لئی کرب اور تکلیف دی جا ہوئے گی. خواتین و حضرات ایک بڑی علم دی داستان ہے جس نو کوئی بھی صاحب ضمیر صاحب اولاد صاحب درد دل اینو نہیں سن سکتا. تسی اندازہ کرو کہ اے حقائق سنے نہیں جا سکتے تو جنہاں تے حقائق بیتے گئے انہاں دے ظرف اور حوصلے دا کی عالم ہوئے گا. تسی ایک چیز اس گفتگو دے وچ محسوس کیتی کہ امام حسین علیہ السلام دا سی تذکرہ کیتا کہ اور راہ عظیمت سے سن لیکن ایک اور چیز جڑی کامران صاحب نے اشارہ کیتا کہ امام حسین تا راہ عظیمت تے سن لیکن جتنے اتنے حسینی سن وہ بھی راہ عظیمت حالانکہ رخصت دا رستہ دیتا حالانکہ رخصت دا رستہ موجود سی رخصت دا رستہ خود امام حسین نے دیتا سی. امام حسین اس بات دا علم آئی کہ اس صرف میرے خون دے پیاسے اور اس تو بعد انہوں نے باقی کسی اور نال کوئی غرض نہیں. اور تسی دیکھو جنگ اس لئے تک ہی جاری رہی جس لئے تک امام حسین شہید نہیں ہو گئے. اگر انہوں تسی ریورس آرڈر ہی کرو اور امام حسین سب تو پہلے چلے جاندے اور شہید ہو جاندے تو بس انہوں دا مقصد حل ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے میں نے وہ سوال پریشان کرتا ہے. اگر تب بیعت لینی سی اور امام حسین نال اختلاف آئی میں انہوں صرف امام حسین نال اختلاف نہیں سمجھتا میں اس نو اہل بیت دا بغض سمجھتا. امام حسین شہید ہو گئے
انہوں دا کام ختم ہو گیا، جڑا انہوں دا مقصد ہی حاصل ہو گیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام دے جسد اقدس تو کپڑے لانا، پھر امام حسین علیہ السلام دے جسد اقدس تے گھوڑے دوڑانا، گھوڑے دی ٹاپا نال او جسم روندنا جڑا رسول اللہ دے جسد، رسول اللہ دے جو مبارک جسم دے اتنے سوندا ہے جدوں ایک ایک رسول اللہ بوسے دیندے سن۔ پھر خیمے نو اگ لانا، پھر خیمے چو سامان نو لٹنا، پھر اہل بیت دی بیبیاں نو مقدس بیبیاں نو اٹھا تے بہا کے بطور قیدی لے جانا، پھر یزید دے دربار دے وچ کھڑا کرانا۔ یہ سب کچھ کی آئی اگر تے معاملہ اتنے اختلاف دا تو امام حسین دی شہادت ختم ہوتا ہے۔ اے چیپٹر اس نال زیادہ دردناک ہے ڈاکٹر صاحب، لوگ سمجھتے ہیں امام حسین دی شہادت المناک واقعہ ہے، میں سمجھنا حسین تو بہادر آئی، حسین دی شہادت تو لڑ کے شہید ہوئے، حسین دی شہادت تو بعد المناک زیادہ واقعہ ہے، اس سے روشنی پاؤ۔ دیکھو ڈاکٹر صاحب جس طرح تسی بیان کر رہے سی تو میرے کو وہ فیلنگ نہیں ہو پا رہی سی کہ کس طرح میں بیان کراں گا کہ جس طرح اہانت کیتی گئی، مسلح کیتا گیا امام علی مقام امام حسین دے جسم اطہر دا، اور جس طرح تسی فرمایا ایک تے روایت آندی ہے یا ایک سکول آف تھاٹ ہے کہندا ہے کہ جڑے خیمیاں نو اگ لائی گئی ان دا مقصد یہ سی کہ وہ جڑے خطوط سن وہ جل جان تاکہ ثبوت نہ رہے، تو کیونکہ انہوں نے بھی پتا سی کہ اگر ساڈی کوئی سپورٹ دا یزید نو پتا لگ گیا تو پھر ساڈے بھی سر قلم ہو جان گے، تو یہ بھی انہوں نے وجہ سی سمجھ بھی آندی۔ لیکن جس طرح تم کہہ رہے ہو کہ قیدی بنا کے تے شام لے جایا گیا اور دربار چ کھڑا کیتا گیا، یہ ان دی پرسنل سیٹسفیکشن واسطے سی، یہ صرف ان دا بغض اہل بیت سی جیڑا انہیں نہ ان دا خمار نہیں اتر رہا سی جب تک انہیں سارا کچھ ویکھ نہیں لیا۔ دیکھو نا تسی کربلا جو کر لیا تانوں پتہ لگ گیا بھئی اطلاع مل گئی تینوں کہ جناب اپنا امام علی مقام نو شہید کرتا ہے، ان دا سر اقدس تو اتھے بلا لیا منگوا لیا، یہ گل تو ٹھیک ہے، ہن تو بیویاں پاکاں نو نال بلا رہے ہیں پھر اتھے دربار تے کھڑا کر کے تو بغیرتا طرح یعنی جنہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو بیوی پاک اپنا جنت دے وچ پل صراط جنت جان واسطے پل صراط تے حکم ہویا کہ اپنے نظروں جھکا لو، انہوں نے تو کہہ رہے ہیں کہ اے کون ہے، انہاں نا کی ہے، انہاں کی نا ہے، انہاں کی، یہ صرف اور صرف میں سمجھنا کہ اہل بیت نو ٹیز کرنا، انہوں نے ہاؤنڈ کرنا، انہوں نے تکلیف دینا، اور اپنے اس طرح دے لوگ ہوندے نے جڑے صفاق ذہن دے لوگ ہوندے نے نا، انہوں نے جب تک اس طرح دا معاملہ نہ انہوں دی سیٹسفیکشن نہیں ہوندی۔ تو یہ بالکل تسی صحیح انڈیکیٹ کیتا ہے کہ صرف امام علی مقام امام حسین دے نال صرف کوئی سیاسی اختلاف دی بنیاد تے معاملہ نہیں سی بلکہ انہوں بغض اہل بیت بھی سی۔ یہ بات غلط ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب نے میرے جذبات دی ترجمانی کی ہے، کیا خوبصورت الفاظ دا استعمال کیتا ہے، کیا جذبات دا اللہ تعالیٰ نے آندے جذبات قبول فرمائے۔ خواتین و حضرات اتنے وقت ہویا ایک بریک دا، ساری گفتگو دا سلسلہ جاری ہے، تسی ساڈے نال رہنا ہے، بریک تو واپس آ کے انشاءاللہ اسی اپنی گفتگو نو کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، اہل بیت اطہار سیدہ کائنات امام علی مقام امام حسن امام علی مقام امام حسین اور اہل بیت اطہار دی جملہ شخصیات دا مقام مرتبہ اور جڑی انہاں دی قرآنی فضیلتاں ہیں اور جڑی حدیث مبارکہ دی فضیلتاں ہیں او دا تذکرہ تسی اچھے طریقے دے نال سن لیا۔ ہن چونکہ 10 محرم دا دن ہے اج اور یوم عاشور تے لہٰذا اسی اج اپنی گفتگو دے آخری حصے دے وچ امام علی مقام دی شہادت کربلا میدان کربلا دے وچ 2 محرم الحرام نو امام حسین علیہ السلام دا ورود اور اتھے امام حسین نے اتنے شدید حالات دے وچ کس سیرت کردار اور کتنا اعلیٰ اقدار دا مظاہرہ کیتا ہے اور کتنا ایثار اور کتنی قربانی دیتی، اور اس سب دا مقصود کیا امام حسین دے پسے پیش نظر کوئی اپنا مقصد ہے؟ نہیں، اسلام قرآن دین دی بقا، اور اس دا پھر پیغام تے بھی اسی آخر تے گل کریں گے کہ اسی چھوٹا جہا مفاد نہیں ترک کر دے، نہ دے اسی بڑے حسینی ہیں اور جناب بڑے اسی جلوس کرنے اور رسول اللہ دی محبت بڑی محفلیں کرانی ہیں اور نعرے ساڑے ال بہت زیادہ ہو گئے، لیکن اسی ایسے مومن ہیں کہ جڑے اپنی نفس دے وچ ایک اٹھن والی ناجائز خواہش نو تک قربان کر نہیں سکتے اللہ رسول اور حسین دے واسطے، لیکن اسی اپنی جاناں نو قربان کرنا ہے۔ انہاں نعرے چوں نکل کے سانو ایکچوئل اور پریکٹیکل چیزاں وال جانا پوسی، اور سانو اج دے دن یہ دیکھنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اتنا کچھ قربان کر دیتا، کوئی دنیا دا ایسا باز امیر بندہ جڑا کہ حسین نقصان وچ رہیا نہیں، پھر وہ کی سی کہ حسین نے سب کچھ دے کے جو حاصل کیتا،
یہ سوال لے کے میں اپنے تینوں مہمانوں وال جاساں. شاہ صاحب ورود کربلا اور اتھے سیرت پاک دے جڑے مظاہر اور خاص طور تے اج کل صرف تذکار بار بار ریپیٹیشن اور اپنا کردار حسینیت دے نال کوئی میل نہیں رکھتا. جھوٹ ساڈے وچ، بد کردار اسی، بے نمازی اسی، ایک دوجے دے دھوکا دیونا ساڈے وال، خیانت اسی، تو پھر یہ سارا کچھ بھی چلتا رہے، نال امام حسین دے نعرے چلتے رہے، تو یہ تو کوئی فائدہ نہیں. بڑی خوبصورت گل ہے. حضرت سیدنا امام حسین علی مقام علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہستی نے کہ جنہ دے بارے چ میرے دونوں ساتھیاں نے حضرت علامہ رشید ترابی صاحب حافظ اللہ تعالی تے علامہ وقاص جعفر صاحب نے وہ حدیث پاک انہوں سنا کے ایمان تازہ کیتا ہے. صحیح بخاری دے اندر مروی ہے. نئی پاسن یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ راوی نے، اور اے الفاظ ہے نا اگے اے صحیح بخاری دے اندر مروی کہ حسین منی وانا من حسین، حسین میرے وچوں نے تے میں حسین دے وچوں ہیں. من دی تسی ایک تشریح کر دیو ادھر دی نحوی صرفی جی وہ میں کرن لگا جزاک اللہ تو یاد کرواتا ہے. آپ نے اتنے فرمایا نا علامہ صاحب ڈاکٹر صاحب کہ پہلا ہے من للتبعیض کہ حسین میرے وچوں ہیں، میں کل ہیں تے اے میری جز نے، میں باپ ہیں اے میرا فرزند ہے، میں چاند ہیں تے اے میری روشنی ہے، میں سورج ہے تے اے میری حرارت ہے، اور اے میری کرن ہے، میں پھول لگایا تے میری خوشبو ہے. تے دوسرا جڑا نا وہ انا من حسین کہ میں حسین دے وچوں اتھے اسی من جڑا ہے نا انہوں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے تبعیض واسطے، دوسرا ہوندا للبیان. اے بیان پیا کردا ہے کہ وہ انا من حسین. اگر تسی کدی مینوں ویکھنا ہوئے نا تے میں تانوں نظر نہ آواں، تسی میرا موقف سننا چاہو تے تانوں پتہ نہ چلے، تسی میری سنت ویکھنا چاہو تے تانوں وہ میری سنت اس سامنے نہ آوے تے حسین تہاڈے سامنے ہوئے تے او کوئی اپنا اسوہ تانوں پیش کر رہا ہوئے، تانوں اپنا موقف سنا رہا ہوئے نا تے وہ انا من حسین دا اللہ دی قسم یہ معنی بندا ہے کہ پھر حسین دے موقف نو حسین دا موقف نہ سمجھا جے، وہ انا من حسین انہوں میرا موقف سمجھا جے. بے شک وہ گل میری گل جی کرن دیا حسین. اس حدیث دی اس تو بہترین تشریح نہیں ہو سکتی. اللہ جزائے خیر دے. وہ جڑا غدیر خم تے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا سی، وہ انہاں بارے تے فرمایا سی نا اہل بیت اطہار دے بارے فرمایا نا تارکن فیکم الثقلین لن تزلوا ما ان تمسکتم بہما اولہما کتاب اللہ. اور میں تہاڈے چ نا ہدایت دے وڈے وڈے دو سرچشمے، وڈے وڈے بڑے باحیثیت بڑے باوقار چھڑ کے چلے ہیں. پہلا اللہ دی کتاب جے تے دوجے جے کون میری اطرت تے میرے اہل بیت. اتنے میں تمہیں ایک اور گل دسدا جی کہ نبی پاک ایک خطبہ نا بالکل اندر نال متشابہ او موتا امام مالک چ مروی، اے صحیح مسلم چ مروی جڑی میں سنا رہا سی. موتا امام مالک چ آپ نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بما کتاب اللہ و سنتی. میں تانوں کتاب اللہ دے کے جا رہے ہیں تے اپنی سنت دے کے جا رہے ہیں. اتنے فرمایا میں کتاب اللہ دے کے جا رہے ہیں تے اپنی اطرت دے کے جا رہے ہیں. تطبیق کرو نا. اے نعوذ باللہ نبی پاک بھول کے نہیں فرما رہے کہ خطبے جو اور گل کہہ دی دوجے جی اسی بھول سکنے. آقا دی شان اللہ نے خود قرآن فرمائی سنقرئک فلا تنسا. میرے آقا جو علم اللہ کو پڑھ دو کدی بھول دے نہیں. آپ نے قصدن تے آمدن نے بیان کیتا ہے کہ اللہ دی کتاب توڑے واسطے ہدایت دا سرچشمہ ہے، لیکن ان دا معنی سمجھن واسطے تسی میری سیرت جڑی نا انہوں ویکھنا ہے، میری حدیث نو ویکھنا ہے، میری تو اسوے نو ویکھنا ہے. تے اگر تانوں میرے اسوے تو علاوہ میری اطرت دا اسوہ لب جے، انہاں دی تانوں سنت لب جے، انہاں دی ارشادات لب جان، تے جویں میری سیرت تے میرا اسوہ قرآن دی تفسیر ہے نا، ایویں میری اطرت دا جڑا کردار اخلاق انہاں دی سیرت او بھی قرآن دی تفسیر ہے جی. اس واسطے حضرت امام حسین کربلا سنا اس وقت یہ گل فرمائی، ادو اللہ دی قسم حق تے دین امام حسین والے پاسے سی. یہ انہاں حدیث دی روشنی کہہ رہے ہیں. دیکھو نا ایک مسلمان سارا کچھ کی کردا پے، انہا صلاتی و نسکی و محیایا. کربلا دے وچ ورود دا پس منظر حدیث تو شاہ صاحب نے دس دتا کہ حق دے امین بن کے کھڑوتے ہیں. بالکل اتھے وہ جس مقصد واسطے آئے نے ویکھو نے ہر مسلمان دی تگو اپنا پروگرام کیوں کرن دے، اسی نمازاں کیوں پڑھنے، اسی حج واسطے کیوں جانے، اس واسطے جانے
ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین، اللہ راضی ساڑے تو ہو جائے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو لیکن جڑی گل لگی ہے کہ اسی صرف جنتی بننے واسطے کچھ کرنے پہ تے جڑے جنتیاں سردار نے، جنہیں بعد رسول اللہ فرمائے اے سردار جتھے سردار جنت دا کھڑا ہے نا، اوتھے جنت ادھر کھڑی ہے، واہ واہ، دین ادھر کھڑا ہے، شریعت ادھر کھڑی ہے، قرآن ادھر کھڑا ہے، نبی پاک دی سیرت مبارکہ دی روشنی ادھر کھڑی ہے۔ اس واسطے پہلی یہ گل کربلا سمجھن واسطے ایک گل سمجھ آ جائے نا، باقی ساری گلاں ہی سمجھ آ جاندیاں نے۔ تو باقی آپ دا کردار مبارک، آپ نے اتنے نمازاں پڑھیاں، آپ نے ایڈی مصیبت دے وچ بھی سجدے کیتے، آپ نے دعاواں منگیاں، آپ نے اتنے آنسو بہائے، آپ نے ساتھیاں وفاداری کر کے دکھائی، انہوں نے حسن سلوک کر کے دکھایا، دشمنوں دے نال بھی آپ نے نرم برتاؤ کر کے دکھایا، اور پھر اپنے عزیز و اقارب جڑے نے انہوں نے اللہ دی راہ دے وچ آخر ذبح اور قربان کر کے دکھا کے، اور خود بھی جامع شہادت نوش کر کے سانو کڈا وڈا اسوہ پیش کر دیتا ہے۔ اسے واسطے کہ اللہ دے رسول نے انہوں دی کردار تے اخلاق نو ساڈے واسطے نمونہ قرار دیتا ہے، تے سانو چاہیے کہ اج امام حسین دا نام لئیے محبت دے نال، یہ بھی سارے دے فرض ہے، لیکن انہوں دی محبت ہے، یہ بھی تقاضا ہے کہ اسی بھی نمازاں پڑھیے، اسی بھی قرآن پڑھیے، اسی بھی قرآن نو سمجھیے، اسی بھی اس تے عمل کریے، اسی سچائی نو اپنے زندگی دا ایک حصہ بنائیے۔ اللہ سانو دی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ رشید ترابی صاحب، 10 محرم دی صبح میدان جنگ اور دونوں طرف لشکر اپنی صفحہ سنبھال رہے ہیں، امام علی مقام خطبہ دیں اور اس تو بعد انفرادی جنگ شروع ہوتی ہے۔ اس منظر نظر آگے بیان کرو۔ حسین کے غم میں رونا عبادت ہے۔ صبح جدو عاشور دی ہوئی ہے، پہلی گل ہے کہ جنگ 9 شروع ہو گئی سی۔ حضرت امام حسین نے اپنے بھائی عباس نے آکھیا کہ ایک رات اللہ مذاکرات کرو۔ مذاکرات ہو گئے، انہوں نے رات دی مہلت دے دیتی۔ یہ دیاں وجوہات بڑیاں بڑیاں لکھی نے علماء نے۔ ایسی کہ نبی دا نواسا جاندا سی کہ جیڑے ساڈے آنے ادھر کچھ ہے نہیں، انہوں نے مہلت مل جائے سوچن دی۔ صبح نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کے تے تلقین کی سب تو پہلے میرا بیٹا اکبر جائے گا، سب تو پہلے۔ کتنی بڑی سیرت۔ ہمیشہ جرنیل جیڑے ہوندے نے وہ خود قربانی پہلے دیندے نے۔ اسلام سانو ایدی اجازت دیندہ ہے، اے سیرت رسول ہے۔ جنگ بدر لے لو، جنگ احد لے لو، خیبر جیڑی بھی جنگ لے لو، آپ ہی نے پہلے سپاہیاں دی جنگ نہیں، اپنے دی جنگ ہے۔ اس تو بعد فرمایا کہ میرے ضعیف جان گے بزرڑے نے 3 دن دے بھوکے پیاسے نے، یا صبح ہوئی تے تیاری کر رہے نے تے جناب حضرت ہور آ گئے، کلے نہیں آئے، 12 بندے نال نے، بھائی بھی نال ہے، پتر بھی نال ہے۔ تو جدو ہور آیا ہے، اچھا 12 بندیاں دے نال ہور آیا؟ جی میرے کول پوری لسٹ ہے، ٹھیک ہے، میں جیڑے گل کراں گا بڑی ذمہ داری نال کراں۔ جی بالکل، ایک بندہ ہور نہیں، ٹھیک ہے، سانو قصہ ہور دا یاد ہے، باقی نہیں۔ جناب ہور آئے اور ہور نے بھی طریقہ دسیا کہ گناہ کیویں بخشوائے جاندے۔ ایک کریم گھرانہ ہے، ایک بڑا عظیم گھرانہ ہے۔ اور نے آکھا جی میرے کرتوتاں دا تانوں پتہ ہے، جو میں کیتے میں غلط نے، میری معافی ہو سکتی ہے۔ بھائی ہور ایتھے بھائی آکھیا جا رہا ہے، واہ واہ، اے حسین انہاں دا پتر ہے جن نے فرمایا سی بیٹا حسن جن نے میری سر تے ضرب لائی ہے نا، او دا گلا خوش کے بکانوں نو دودھ پلا پانی پلا۔ اے سیرت انہاں دی، رسول دے خان وادے دی سیرت ہے۔ اس تو بعد انہاں نے آکھیا جی میں رسول دیاں تیاں نے بھی دکھ دیتا ہے۔ سلام آ گیا کہ مامو جان ساڈا سلام کون نے؟ انہیں آکھیا تینوں جواب میری بھیناں نے دے دیتا ہے، انہوں تینوں پرا آکھیا، اور ایتھوں تک جملہ آکھیا ہے کہ ہور جدو تو دشمن بن کے آیا سا اسی تینوں پانی پلایا سی، تیرے لشکر والے تیرے فوجیاں تیرے حوانہ نو تیرے کوڑیاں نو سب نو پلایا، آج تو پرا بن کے آیا، میرے کو ایک گلاس پانی کو نہیں۔ اے سیرت حق دی، اے سیرت حسین علیہ السلام دی، پہلے بیٹا قربان کر رہے ہیں، پھر اور کردہ جی میں معافی تا سمجھاں گا، پہلے میں نے اجازت دو۔ اے لاہور تو کی یاد کرے گا، تو بھی چلا جا۔ یہ جڑا ایک کر کے پھر ایتھے مولا حسین دے 13 خطبے نے،
13 ਖੁਤਬਾਤ ਨੇ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਖੁਤਬਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਗੋ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਅਲੀ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਨਬੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਂ ਖਤੀਜਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖਤੀਜਾ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ دین ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੁਜਤ ਹੈ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਅਮਰ ਇਬਨ ਸਾਦ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਅਲੀ ਹੁਸੈਨ ਡਰ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਹੁਸੈਨ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਅਗਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗਲਬਾ ਸਵਾਰ ਸੀ ਰਹਿ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ, ਲਾਲਚ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਕ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਲਹ ਹੁदैबी ਹੈ। ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਮਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਅਮਨ ਦੀ ਸੁਲਹ ਹੁदैबी ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੀ ਸੁਲਹ ਹੈ, ਜਨਾਬ ਹਸਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਦਿਲਾਲ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਸੱਚਾ, ਉਹਦਾ ਰਸੂਲ ਸੱਚਾ, ਉਹਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੱਚਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਾਅਦੇ ਹੈ ਨੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂ। ਸ਼ਿਮਰ ਮਲਾਉਨ, ਸਬਤ ਬਿਨ ਸ਼ੀਸ਼, ਅਨਸ ਬਿਨ ਮਾਲਿਕ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਨੇ ਸਹਾਬੀ ਵੀ ਕਹਿਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਖੰਜਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਆਣ ਕਰਦੇ ਲੋਗੋ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਹਾਲਤ ਸਜਦੇ ਚ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਲਬੋ ਲਹਿਜਾ ਹੁਸੈਨ ਹੀ ਰਸੂਲ ਹੈ। ਸਿਰ ਸ਼ਹਾਦਤੈਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹ ਆਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰਨ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਹਕੀਕਤਨ ਨਬੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਕਤਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਕਾਏ तौहीद। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नादाद दर दस्त यजीद अक्का के बिना ला इलाह। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਹਾਬੀ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਹਾਬੀ ਸੂਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਿਹਾਬੀ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਇੰਜ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਿਓ? ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟਣ ਆਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਹਾਬੀ ਸੂਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਬਦਬਖਤ ਲੋਕ ਸਨ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਗਜ਼ਬ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਥੇ ਲਾਨਤ ਤੇ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਨਤ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਅੱਛਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਨੇ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖੈਰ करते सन, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। अल्लामा साहब, डॉक्टर साहब अब आपकी तरफ आ रहे हैं हम जी। और आखिरी सवाल है, कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानी हुई हैं। देखो साढ़े अपने बच्चे और बच्चा बीमार होता है और असी अपनी हथी चाह के उन्होंने लै जाने डॉक्टर को इंजैक्शन लगवान तो साड़ी मर्जी के नाल जिहड़ी सूई लगती पई होंदी है वो कितनी तबीयत गरां गुजरती है, बर्दाश्त नहीं होती। और अगर कोई ड्रिप लग जाए, अगर खुदा ना खास्ता ऑपरेशन हो, छोटा मोटा कट लगना हो, तो इमाम हुसैन का वो ज़र्फ, वो सबर ते वो हौसला दसो की है कि हुसैन खड़ा है और अली अकबर ज़िबा हो रहा है। हुसैन खड़ा ते अली अकबर नो जनाब नेज़ा जा रहा है, आर पार हो रहा है, अब्बास ते बाजू कलम हो रहे हैं। हुसैन खड़ा और सारे पहले साथी और फिर घर दे और फिर सारे अपने बच्चे, फिर कासिम शहीद हो रहे हैं। और हुसैन नू इन्ना विच कोई भी शय मुजमहल नहीं पे कर दी, अपने मौक़िफ़ ते डटे होए। इस ते ज़रा डॉक्टर साहब ये वो घराना ते जिस तरह अजय शाह साहब ने तशरीह कीती सी ना उस हदीस दी अना मिनल हुसैन दी, ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵਾਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰੈਸ਼ ਮੱਕਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ ਚੰਨ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੌਕਫ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਤਸਲਸਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਤਸਲਸਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਉਸੇ ਮੌਕਫ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੌਰਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਐ ਫਿਰੌਨ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਜਾਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਵੇ ਹੱਕ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੀ
کہ اپنی آل اولاد جدو ذبح ہو رہی ہوئے تے بڑا مشکل ہوتا ہے انسان دا اندے وڈا تو وڈا آدمی بھی ہوئے اندے پیران دے تھلے زمین نکل جاندی ہے ان دی ڈٹرمینیشن ختم ہو جاندی ہے استقامت ختم ہو جاندی ہے لیکن مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑے اپنے سامنے سب کچھ ہوندا ویکھ رہے نے ان دے باوجود کیونکہ نظریہ سامنے ہے وے کہ سوچ ہے وے کہ قیامت تک جدو بھی اسلام دی بقا دی گل ہوئے گی جدو بھی دیکھو نا تسی ڈاکٹر صاحب ویکھ دیو تسی عام دنیا تے ویکھ دیو کہ لوگ مردہ یزید دی تے مردہ فرعون دے بارے گلاں کردے نے زندہ دے بارے کوئی نہیں بولدا زندہ دی مجلس میں بیٹھ کے مردہ نوں گالیاں دیندے بالکل بالکل اسلام کا اے امام علی مقام امام حسین نے جس طرح تسی ویکھو اجے 13 خطبہ دی گل کر رہے سی تسی ویکھو کہ امام علی مقام امام حسین نے شہادت تو پہلا بھی اے درس دیتا ہے تے دسیا ہے اتمام حجت کیتا ہے کہ تسی ظالم ہو اگر تسی اس ظلم تو باز آ جاؤ تو میں تہاڈی سفارش کر دیاں گا ورنہ عذر ہو گیا ختم شفا بالکل ختم ہو گیا تے اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جویں بالکنی دے کھڑو کے کیا سی کہ اگر تسی مینوں شہید کر دیو گے تے تسی پھر کدی بھی تہاڈا اتحاد نہیں ہوئے گا اسی طرح ہی امام علی مقام امام حسین نے بھی کیا کہ ہو تے تسی بظاہر کلمہ گو ہے نہ تو تسی اللہ اندر رسول دا لیندے ہو لیکن تسی مینوں ذبح کرن لگے ہو مینوں شہید کرن لگے ہو تہاڈا وچ کدی اتحاد نہیں ہوئے گا تسی جڑا نا اگر یہ کام کر دیتا تے تہاڈا اگر تسی سرنڈر نہیں کردے اگر تسی مذاکرات نہیں کردے تے تہاڈا بھی کوئی نام لینا نہیں ہوئے گا اج ویکھ لو کہ اگر انہاں دا نام لیا جاندا ہے تے باقاعدہ انہاں نال سب انہاں تے لعنت کیتی جاندی ہے انہاں نوں لائن کیا جاندا ہے لیکن امام علی مقام امام حسین دا ہر زمانے دے وچ تا قیامت آپ دا نام نامی رہے گا اصل جدو یہ مقصد پیچھے ہوئے جدو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی تربیت پیچھے ہوئے تو پھر بندے نو پتہ لگتا ہے یہی گل میں نوٹ کروانا چاہ رہا سا کہ آقا علیہ السلام دیکھو ڈاکٹر صاحب میں ایک واقعہ پڑھیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے نال امام حسن نے تقریباً 8 سال گزارے نے اس تو بعد آپ دا وصال ہو گیا سی آپ نے جدو کھانا کھانا تے آپ اپنی والدہ دے نال بیٹھ کے نہیں کھاندے سن تھوڑا دور بیندے سن تے امام حسن تو پوچھا کہ حضور تسی یہ کام کیوں کر دیو کہ میں سوچنا کہ میری والدہ محترمہ جس نوالے نو پڑھنا چاہتا اگر میں انہوں پڑھ لیا تو ایک استثاقی نہ ہو جائے اس طرح دی تربیت والے لوگ انہوں نے جدو 58 سال دی عمر گزاری سیدہ حضرت امام علی مقام امام حسین نے دسیا ہے کہ شب بیداری ہوئے قرآن خوانی ہوئے حج ہوئے یعنی مناسک ان سارے فرائض ان سارے ارکان ان اسلام دے وہ بھی میں زندہ کراں گا تو میں شہید ہو کے اسلام دی بقا بھی کراں گا اسلام دا نام بھی روشن کراں گا بہت خوبصورت خواتین و حضرات آج دے پروگرام دے اختتام ہویا اور پیغام یہ ہے کہ طاقت حق نہیں ہے بے شک بلکہ حق ہی طاقت بے شک بے شک بے شک اور بالآخر وقت ثابت کرتا ہے کہ حق ہی طاقت ہے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دا ایک قول بیان کر کے میں اجازت چاہوں گا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی نے عاشور دے بارے ذکر کیتا امام حسین دی شہادت دے بارے تو آپ فرما دیں کہ میرے بابا حسین نے حق اور باطل دے وچ اس طرح لکیر لا دیتی ہے کہ ہون ہر مہینہ محرم اور ہر شب عاشور اور ہر دن یوم عاشور ہوئے گا کیوں کسی نے پوچھا جی یہ کی مراد ہے آپ نے فرمایا کہ یہ مراد یہ ہے کہ تسی اگر حسینی ہو اور حسین دے فکر تے چلن والے ہو تے تسی ہر دن اس گل دا خیال رکھنا ہے کہ تسی حق والے پاسے کھڑے ہو یا باطل والے پاسے کھڑے ہو اور ایران دے ایک سکولر نے میں نے بڑے پسند نے ڈاکٹر علی شریعتی انہوں نے ایک بڑی زبردست گل لکھی تاریخی والنا شاہ صاحب وہ لکھتے ہیں کہ عرب دے وچ جڑی جنگاں ہوندیاں سن پھر حرام مہینے آ جاندے سن اور جنگ بندی ہو جاندی سی تے جس لے جنگ بندی ہوندی سی تے جڑا سربراہ ہوندا سی نا قبائل دا او دے خیمے دے اوتے سرخ جھنڈا لا دیندے سن اور سرخ جھنڈا اس گل دی دلیل ہوندا سی گزران والے نوں پتہ لگ جاندا سی کہ جنگ ختم نہیں ہوئی یہ حرام مہینیاں دی وجہ تو جنگ بند ہوئی ہے اور علی شریعتی کہندے نے کہ تحقیق ہے او دے نزدیک قرآن دے نزدیک کہندے نے کہ امام حسین دے جڑا گنبد اور مزار اقدس تے جڑا جھنڈا ہے سرخ اے انہاں دی وصیت دے مطابق ہے کہ حسینیت اور یزیدیت دی جنگ ختم نہیں ہوئی وچ درمیان نے چند حرام سال آ گئے لہٰذا اسی اپنے آپ نو حرمت والے سال اسی اپنے آپ نو حسینی اگر آکھتے ہیں تو حسینی ثابت کرنا ہے چونکہ یہ حسینیت دی بھی توہین ہے کہ ایک جھوٹا شخص اپنے آپ نو حسینی آکے ایک بددیانت شخص اپنے آپ نو حسینی آکے ایک خائن شخص اپنے آپ نو حسینی آکے اور بلکہ اگر تسی اپنے کردار تے توجہ نہ دے سو
تے محض حسینی آکھن دی بنیاد تے کوئی نجات نہیں. امام حسین تواڈی گرفت کر لین گے کہ میری سیرت اور میرا کردار یہ ہے جس تے چل کے تو اتوں تک پہنچے. لہٰذا اسی حسین، اور اگر حسین دا تذکرہ چھڑے سو تو حق و باطل دی پہچان ہی چھوڑے سو. تو لہٰذا تذکرہ بھی کرنا ہے تو سیرت نو بھی اچھے طریقے دے نال انہوں پھرد کے رکھنا ہے تاکہ اسی دونوں پاسے کامیاب ہوئی. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت یعنی شریعت بھی اور پھر اس تے عملی صورت بھی جڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور اہل بیت دی شکل سانو دیتی ہے. خواتین و حضرات، آج دے پروگرام تو اجازت دیو. امید ہے کہ تمہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے ہو سی. میرے واسطے مہمانان گرامی اور سارے چینل واسطے دعاواں دی درخواست ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں سارے اپنے حفظ و امان رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.